بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ علم کی بات چینل دیکھنے والوں کو نئی ویڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیا دریائے فرات خشک ہو رہا ہے؟ کیا واقعی لوگ اس میں سے سونا نکال رہے ہیں؟ اور اگر اس میں سونا ہے بھی تو اس کی مقدار کتنی ہے؟ کیا یہاں پر سونے کا پہاڑ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث میں فرمایا تھا کہ دریائے فرات سے سونا نکلے گا، لیکن ساتھ ہی انہوں نے تلقین کی تھی کہ سونے کو کوئی نہ نکالے۔ کیا واقعی دریائے فرات میں سے سونے کے پہاڑ یا سونے کی مقدار برآمد ہوئی ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ دریائے فرات سے سونے کا پہاڑ نہ نکل آئے، جس پر لڑائی ہوگی اور ہر 100 میں سے 99 آدمی مارے جائیں گے۔ ان میں سے ہر ایک یہ سوچے گا کہ شاید میں بچ جاؤں۔ ایک اور روایت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قریب ہے کہ دریائے فرات خشک ہو کر سونے کے خزانے کو ظاہر کر دے، لہٰذا جو شخص اس وقت موجود ہو اس میں سے کچھ بھی نہ لے۔ ان احادیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی دریائے فرات کا خشک ہونا بھی ہے، اور یہ انتہائی قریب آنے کی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ اور اس حدیث میں یہ بھی تلقین کی گئی ہے کہ اگر اس میں سے سونے کا پہاڑ نکلے تو کوئی بھی شخص اس میں سے کچھ بھی نہ لے۔ پچھلے کچھ عرصے سے کہا جا رہا ہے کہ دریائے فرات خشک ہو چکا ہے، اس میں سے ایک پرانا شہر برآمد ہوا ہے، لوگ یہاں سے سونا نکال رہے ہیں۔ کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ حدیث میں ذکر کیے گئے سونے کے خزانے سے مراد تیل کا نکلنا ہے، لیکن اس پر بات کرنے سے پہلے ہم تھوڑا سا دریائے فرات کے بارے میں جان لیتے ہیں۔ دریائے فرات تقریباً 2780 کلومیٹر لمبا ہے۔ یہ ایشیا کا 15واں اور مغربی ایشیا کا سب سے بڑا دریا ہے۔ اس کا ڈرین ایریا ہے تقریباً 4,40,000 مربع کلومیٹر، جو 6 ملکوں میں پھیلا ہوا ہے۔ یہ 2 شاخوں کارا اور مراد سے مل کر تشکیل پایا ہے۔ دریائے فرات کھائیوں اور گھاٹیوں میں سے ہوتا ہوا جنوب مشرقی شام سے عراق میں ابو کمال کے مقام پر داخل ہوتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا دلدلی علاقہ بھی بن چکا ہے۔ دریائے فرات پر ترکی اور شام کے مقامات پر بہت سے ڈیم بنائے جا چکے ہیں۔ اس پر پہلا ڈیم 1970 کی دہائی میں تعمیر ہوا تھا۔ اب تک بننے والے ڈیموں کی وجہ سے اس کے پانی کے بہاؤ میں کمی آئی ہے۔ 15 اپریل 2014 کو ترکی نے دریائے فرات کا بہاؤ مکمل طور پر بند کر دیا تھا، جس کی وجہ سے ترکی اور شام کے بارڈر پر ہی خشک ہو گیا تھا۔ کچھ عرصہ پہلے یہ بھی دعوے کیے گئے کہ دریائے فرات کے خشک ہونے کی وجہ سے اس کے اندر سے ایک پرانا شہر ظاہر ہوا ہے جو 3500 سال پرانا ہے، تاہم یہ دعوے بعد میں غلط ثابت ہوئے۔ یہ شہر دراصل 2022 میں دریائے دجلہ کے خشک ہونے سے ظاہر ہوا تھا۔ 1275 سے 1475 قبل مسیح کے دوران دریائے دجلہ اور فرات کے جنوب میں میتانی سلطنت قائم تھی۔ یہ شہر اسی سلطنت کا ایک تجارتی ہب تھا۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دریائے فرات کیا واقعی خشک ہو رہا ہے اور لوگ اس میں سونا نکال رہے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ دریائے فرات میں پانی کا بہاؤ ضرور کم ہوا ہے، لیکن یہ مکمل طور پر خشک نہیں ہوا۔ دوسری بات، سونا شروع سے ہی سب سے زیادہ ڈیمانڈ والی دھات رہی ہے۔ دریائے فرات دنیا کی سب سے مشہور آبی گزرگاہوں میں سے ایک ہے۔ ایسے دعوے کیے گئے ہیں کہ اس میں بہت زیادہ سونا موجود ہے۔ دریائے فرات کی تاریخ ہزاروں سال پرانی ہے اور یہ بہت سی تہذیبوں کے لیے پانی کا ایک اہم ذریعہ رہا ہے۔ ماضی میں دریا کے کنارے پر چھوٹے چھوٹے پیمانے پر سونے کی کان کنی کی کارروائیوں کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔ کچھ لوگوں نے تو دریا کے کنارے میں کافی مقدار میں سونا ملنے کا دعویٰ بھی کیا ہے، لیکن ان دعووں کے بعد میں کوئی تصدیق نہیں کی گئی اور نہ ہی اس سے متعلق کسی بھی قسم کے شواہد یا ثبوت فراہم کیے گئے ہیں کہ دریا میں کافی مقدار میں سونا موجود ہے۔ تاریخی رپورٹ کے مطابق قدیم زمانے میں دریائے فرات کے قرب و جوار میں سونے کی کانیں موجود تھیں۔ کچھ سونا انہی کانوں سے آیا ہوگا۔ جدید دور میں شام کے مشرقی علاقے میں چھوٹے چھوٹے پیمانے پر سونے کی کان کنی کی گئی۔ یہ کام مقامی دیہاتی کرتے ہیں، لیکن یہ سونے کی بہت ہی کم مقدار ہوتی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ دریائے فرات سے اب جو سونا نکالا جا رہا ہے وہ آس پاس کے علاقے میں سونے والی چٹانوں کے قدرتی کٹاؤ کا نتیجہ ہوتا ہے۔ ابھی تک ایسے کوئی شواہد نہیں ملے جن سے ثابت کیا جا سکے کہ دریائے فرات میں وافر مقدار میں سونا موجود ہے یا یہاں پر سونے کے بڑے پہاڑ ہیں۔ اگر ماہرین کی مانیں کہ دریائے فرات میں سونا نہیں ہے تو پھر حدیث میں جو سونے کی بات کی گئی ہے وہ کس طرف اشارہ کیا گیا ہے؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ حدیث میں سونے سے مراد تیل ہے،
لیکن علماء کا کہنا ہے کہ احادیث میں بار بار واضح طور پر سونے کا نام لیا گیا ہے، اسی لیے اس سے مراد تیل نہیں بلکہ سونا ہی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ دریائے فرات کے خشک ہونے پر کسی علاقے میں کھدائی کی جائے تو وہاں سے بے تحاشا سونا نکل آئے۔ یوں بھی ہو سکتا ہے کہ قیامت کے قریب اللہ تعالیٰ خود ہی دریا کے پوشیدہ خزانوں کو عام لوگوں پر ظاہر کر دے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ پیشین گوئی قیامت کے قریب کے لیے کی ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ یہ حرف بحرف درست ثابت ہوگی اور اس طریقے سے ثابت ہوگی کہ دنیا کے ماہرین حیران و پریشان ہو جائیں گے۔ یہ خالص اللہ کا اختیار ہے۔ اللہ جتنا چاہتا ہے اور جس کو چاہتا ہے علم عطا کرتا ہے۔ جب اس کی قیامت قائم کرنے کی منشا ہوگی تو ہو سکتا ہے کہ وہ خود ہی کسی ماہر کے دل میں حدیث میں ذکر کیے گئے خزانے کی اصل لوکیشن ڈال دے۔ واللہ عالم۔ دوستو آئیے آپ کو امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی وہ نشانیاں بتاتے ہیں جو پوری ہو چکی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی نشانیاں بتاتے ہوئے فرمایا کہ اونٹوں اور بکریوں کے چرواہے جو برہنہ بدن اور ننگے پاؤں ہوں گے وہ ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہوئے لمبی لمبی عمارتیں بنوائیں گے اور فخر کریں گے۔ ریاض شہر میں عمارتوں کا یہ مقابلہ آج اپنے عروج پر پہنچ گیا۔ دبئی میں برج خلیفہ کی عمارت دنیا کی سب سے اونچی عمارت بن گئی۔ ساتھ ہی شہزادہ ولید بن طلال نے جدہ میں اس سے بھی بڑی عمارت بنانے کا اعلان کر دیا ہے جو دھڑا دھڑ بنتی چلی جا رہی ہے۔ عرب کی یہ عمارتیں سارے جہاں سے اونچی ہو چکی ہیں۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا وہ پورا ہو چکا ہے اور پیش گوئی پوری ہو کر اپنے نقطہ کمال کو تقریباً پہنچ چکی ہے۔ عرب کا سب سے زیادہ تیل خریداری کرنے والے امریکہ نے عراق کے کنووں پر قبضہ جما رکھا ہے اور لاکھوں بیرل وصول کر رہا ہے، تو پھر تیل کی گرتی مانگ نے تیل کی قیمتوں کو نچلی سطح پر پہنچا دیا، جسے عرب ممالک کا سنہرا دور خاتمے کے قریب ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے، اس سوال کے بعد کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ قیامت سے پہلے سرزمین عرب دوبارہ سرسبز ہو جائے گی۔ سعودی عرب اور امارت میں بارشیں شروع ہو چکی ہیں، مکہ اور جدہ میں سیلاب آ چکے ہیں۔ عرب سرزمین جسے پہلے ہی جدید ٹیکنالوجی کو کام میں لا کر سرسبز بنانے کی کوشش کی گئی ہے، وہ قدرتی موسم کی وجہ سے بھی سرسبز بنتی جا رہی ہے۔ سعودی عرب گندم میں پہلے ہی خود کفیل ہو چکا ہے، اب وہاں خشک پہاڑوں اور بارشوں کی وجہ سے سبزہ اگنا شروع ہو چکا ہے، پہاڑ سبز ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ بارشوں کی وجہ سے آخرکار حکومت کو ڈیم بنانا ہوں گے جس سے پانی کی نہریں نکلیں گی، ہریالی ہوگی، فصلیں لہلہائیں گی۔ یوں یہ پیشین گوئی بھی اپنے تکمیلی مراحل سے گزرنے جا رہی ہے۔ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھنے جا رہے ہیں۔ اگر احادیث پر غور کریں تو مشرق وسطیٰ کے زوال کا آغاز ملک شام سے شروع ہوا، لیکن شاید اب حکمران یا تو یہود و نصارہ کی چال سمجھ نہ سکے یا بے رخی اختیار کی، لیکن وجہ جو بھی ہو یا نہ ہو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی علامات کو ظاہر ہونا ہی تھا۔ حدیث پاک کے مطابق رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اہل شام تباہی اور بربادی کا شکار ہو جائیں تو پھر تم میں کوئی خیر باقی نہ رہے گی۔ دوستو یہاں پر میں عرض کرتا چلوں کہ کسی دور میں عراق، لبنان، یمن، فلسطین، شام، ان تمام ممالک کو شام کہا جاتا تھا۔ دوستو یاد رکھیں، احادیث مبارکہ کی روح سے شام اور اہل شام سے امت مسلمہ کا مستقبل وابستہ ہے۔ اگر ملک شام ایسے ہی برباد ہوتا رہا تو پوری امت مسلمہ کی بھی خیر نہیں۔ ویسے تو 90% برباد ہو چکا ہے، اب جبکہ 5 سالہ خونریزی میں 8 لاکھ بے گناہ بچے، بوڑھے، عورتیں شہید اور لا تعداد دوسرے ملک کی سرحدوں پر زندگی کی بھیک مانگتے ہوئے شہید ہو رہے ہیں اور اتنی ہی تعداد میں زخمی یا معذور ہو چکے ہیں۔ لہٰذا شام مکمل تباہی کے بعد اب نزا کی حالت میں ہے۔ اس حدیث کے حساب سے عرب ممالک کے سنہرے دور کے خاتمے کی اہم وجہ ملک شام کے موجودہ حالات ہیں۔ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور پیشگوئی کی علامات ظاہر ہو رہی ہیں یا ہو چکی ہیں۔ یاد رکھیے کہ ملک شام کے متعلق اسرائیل، روس اور امریکہ نے جو بھی جھوٹے بہانے بنائے، لیکن ان سب کا اصل مقصد جزیرۃ العرب ہے، کیونکہ کفار کا عقیدہ ہے کہ دجال مسیحا ہے۔ اس وجہ سے یہ لوگ دجال کے انتظامات مکمل کر رہے ہیں، جس کے لیے عرب ممالک میں عدم استحکام پیدا کرنا ہے، کیونکہ ملک شام پر یہود و نصارہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں اور یہ ہو کر رہے گا۔
حضرت مہدی علیہ السلام کے ظہور سے قبل کتاب فتن میں ہے کہ آخر زمانے میں جب مسلمان ہر طرف سے مغلوب ہو جائیں گے، مسلسل جنگیں ہوں گی، شام میں بھی عیسائیوں کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ علماء کرام سے سنا ہے کہ سعودیہ، مصر اور ترکی بھی باقی نہ رہے گا، ہر جگہ کفار کے مظالم بڑھ جائیں گے، امت آپس میں خانہ جنگی کا شکار رہے گی۔ خلیجی ممالک، سعودی عرب وغیرہ میں بھی مسلمانوں کی باقاعدہ پرشوکت حکومت نہیں رہے گی۔ خیبر الخیر، سعودی عرب کا چھوٹا شہر، مدینہ منورہ سے 170 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ اس کے قریب تک یہود و نصارہ پہنچ جائیں گے اور اس جگہ تک ان کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ بچے کھچے مسلمان مدینہ منورہ پہنچ جائیں گے۔ اس وقت حضرت امام مہدی علیہ السلام مدینہ منورہ میں ہوں گے۔ دوسری طرف دریائے تبریہ بھی تیزی سے خشک ہو رہا ہے، جو کہ مہدی علیہ السلام کے ظہور سے قبل خشک ہوگا۔ اس لیے جب مشرق وسطیٰ کے حالات کو، خصوصاً مسلمانوں اور ساری دنیا کے حالات کو دیکھتے ہیں تو صاف نظر آتا ہے کہ دنیا ہولناکیوں کی جانب بڑھ رہی ہے۔ فرانس میں حملوں کے بعد فرانس اور یورپ میں عالمی جنگ کی بات کر چکے ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس عالمی جنگ کا مرکز کون سا خطہ ہوگا؟ واضح نظر آ رہا ہے کہ مشرق وسطیٰ ہی متوقع ہے۔ یہاں بھی ہند و پاک کی رنجشیں اور کشمکش کے بڑھتے حالات سے بھی لگتا ہے کہ غزوہ ہند کی طرف رخ کر رہے ہیں، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری قوم کا ایک لشکر وقت آخر کے نزدیک ان پر چڑھائی کر دے گا اور اللہ اس لشکر کو فتح نصیب کرے گا، یہاں تک کہ وہ ہند کے حکمرانوں کو بیڑیوں میں جکڑ لائیں گے۔ اللہ اس لشکر کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا، پھر وہ لشکر واپس رخ کرے گا اور شام میں موجود عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے ساتھ جا کر مل جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو میں اپنا سب کچھ بیچ کر بھی اس لشکر کا حصہ بنوں گا، اور پھر جب اللہ ہمیں فتح نصیب کرے گا تو میں ابو ہریرہ جہنم کی آگ سے آزاد کہلاؤں گا۔ پھر جب میں شام میں پہنچوں گا تو عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو تلاش کر کے انہیں بتاؤں گا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھی ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اور کہا، بہت مشکل، بہت مشکل۔ آنے والے ادوار بڑے پرفتن نظر آتے ہیں، اور اس کے متعلق بھی سرکار دو عالم نے فرمایا کہ میری امت پر ایک دور ایسا آئے گا جس میں فتنے ایسی تیزی سے آئیں گے جیسے تسبیح ٹوٹ جانے سے تسبیح کے دانے تیزی سے زمین کی طرف آتے ہیں۔ لہٰذا اپنی نسلوں کو ابھی سے تربیت اور ایمان کی فکر فرمائیے۔ موبائل کے بے جا استعمال سے، دیر رات تک جاگنے، فیشن اور یہودی انداز اپنانے سے، نمازوں کو ترک کرنے سے روکیے، ورنہ آزمائش کا مقابلہ دشوار ہوگا۔ لیکن دوستو، بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہم میں وہ تمام عادات موجود ہیں، رات کو دیر تک جاگنا، صبح کو دیر تک سونا، نمازوں کا ترک کرنا، یہود و نصارہ کی عادات اپنانا، انہی کی طرح کا لباس پہننا، انہی کی طرح کے فیشن اپنانا، انہی کے ساتھ دوستیاں نبھانا اور ان کے ساتھ دوستی کر کے فخر محسوس کرنا، نئی ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے فخر محسوس کرنا اور اس نئی جدت کو اپنا کر فخر محسوس کرنا، اور یہ کہنا کہ ہم جدید دنیا میں قدم رکھ کر شاید اس دنیا کا مقابلہ کرنے کے قابل ہو گئے ہیں۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ جتنا ہم دین سے دور ہوں گے، نہ صرف ہماری یہ دنیا تباہ ہوگی بلکہ ہماری آخرت بھی تباہ ہوگی۔ اور آج ہم اس دور میں موجود ہیں کہ جہاں ہم دین سے دوری کی وجہ سے نہ صرف اپنی اس دنیاوی زندگی کو تباہ کر چکے ہیں بلکہ اپنی آخرت کی زندگی کو بھی تباہ کر چکے ہیں۔ اور آج دنیا کے کونے کونے میں اگر مسلمان ذلیل و رسوا ہے، شکست سے دوچار ہے، ظلم و بربریت کا شکار ہے، چاہے وہ برما ہے، فلسطین ہے، عراق ہے، شام ہے، کوئی بھی ملک ہے، تو وہ صرف اور صرف دین کی دوری کی وجہ سے ظلم و ستم کا شکار ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ دین اسلام پر عمل کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے زندگی کو گزاریں۔ ابھی بھی وقت ہے کہ تمام گناہوں سے توبہ طائب ہو کر اللہ کی طرف لوٹ چلیں تاکہ ہم اپنے حقیقی مقصد کے حصول میں کامیاب ہو جائیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے اصلی مقصد کی طرف لوٹا دے اور ہمیں کامیابی عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔